السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، آپ کو ایک مثال سے کچھ سمجھاتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ حدیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں جنہیں آپ چناؤ بھی کہتے ہیں، اور چناؤ میں قاعدہ یہی ہوتا ہے، گو کہ اس پر عمل نہیں ہوتا، کہ بہترین شخص سامنے آئے جس میں وہ اسکل سیٹس ہوں کہ وہ ایک قوم کو لیڈ کر سکے، اور اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اس میں اور بہت سارے لیڈرز ہوتے ہیں مختلف سطحوں پر، مختلف لیولز کے اوپر، اور یوں ایک ٹیم جو ہے وہ ایوانوں میں آتی ہے، کابینہ میں آتی ہے، سینٹ میں آتی ہے، اسمبلیوں میں آتی ہے، اور ملک کا اقتدار سمجھتا ہے، اور چیزیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں۔ اصول تو یہی ہے، اب اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ اور بات ہے، لیکن مثال کو سمپل رکھتے ہیں۔ یہ انسان کا چناؤ ہے، یہاں انسان کو چن رہے ہیں، اور انسان کے چناؤ میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن یہ تو انسان کا چناؤ ہے نا، ایک طرف میرے رب کا چناؤ ہے۔ اللہ اکبر! میرے رب نے چنا ہے جن کو، اور میرے رب نے چنا ہے جس کو، اس کا کیا ہی کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے میرے رب نے کہا کہ موسیٰ، میں نے تو تجھے اپنے لیے بنایا ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اپنے کام کے لیے تجھے بنایا ہے، تو چنا ہوا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کریشن سے سب سے افضل، ہر کریشن سے، مخلوق میں سب سے افضل کریشن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرنے کے لیے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ رب نے خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند کیا جاتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم پر لازم ہے کہ تم حضور پر نہ صرف کہ درود بھیجو بلکہ سلام بھی بھیجو۔ اور جب تم سنتے ہو کہ اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے، نہیں، اللہ اپنی رحمت حضور پر نازل فرماتا ہے، حضور کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور جب ملائکہ حضور پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ حضور کے درجات کو مزید بلند فرما، اور جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو اپنے حبیب کی شان کو اور بلند فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس چیز کا ہمیں انعام پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ انعام یہ دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے حبیب کے لیے دعا مانگنے والوں، تم پر میں اپنا خاص کرم یہ کرتا ہوں کہ جاؤ تمہارے درجات بھی بلند کرتا ہوں، تمہارے 10 گناہ بھی معاف کرتا ہوں، 10 درجات بھی بلند کرتا ہوں، 10 نیکیاں بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں، اللہ اکبر، اور تم پر 10 رحمتیں بھی نازل کرتا ہوں۔ اور جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام بھیجتے ہو تو ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا سلام ڈیلیور کرتا ہے، کہ فلاں نے، جو فلاں کا بیٹا ہے، آپ کے حضور سلام بھیجا ہے۔ اور یہ اس جہاں سے ماورا بات ہے، اس جہان میں رہتے ہوئے سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ اربوں سلام آ رہے ہیں ہر سیکنڈ میں، اور حضور ہر سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو قاعدہ انسان کا یہ ہے کہ اگر 10 فون سامنے رکھے ہوں، ایک فون 10 کے 10 بجنا شروع ہو جائیں تو آپ ایک فون ایک وقت میں اٹھا سکتے ہیں، باقی 9 کو اگنور کرنا پڑتا ہے، لیکن عالم برزخ کی شان ہی نرالی ہے۔ میرے مدنی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جو روضہ اقدس پہ حاضر ہو کر سلام کرتے ہیں ان کا تو بنفس نفیس خود سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ سلام کا جواب وہاں بھی ہے اور سلام کا جواب ان کا بھی، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح کو میری لوٹا دیتا ہے، یعنی کہ ایک تعلق جسم سے استوار ہو جاتا ہے کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ 24 گھنٹے حضور پر سلام بھیجا جاتا ہے، 24 گھنٹے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ میری شان ہے میرے آقا کی جو میرے رب نے بنائی ہے،
اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسانوں تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تم اپنے علم کو کل نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ ہر شے جو تمہاری عقل کے دائرے میں آ جائے بس وہی علم ہے، تمہاری عقل سے ماورا بھی بہت علم ہے، اور وہ اتنا پیچیدہ علم ہے کہ تمہاری عقلوں میں آ بھی نہیں سکتا، اس لیے جو تمہارے احاطے میں آ جائے بس اتنا ہی تمہیں دیا ہے، تمہیں جو دیا ہے اس میں بھی تم پریشان ہو جاتے ہو۔ کتنے میتھمیٹیکل پرابلمز ہیں جنہیں دیکھتے ہو تو پریشان ہو جاتے ہو، کتنی کوئریز ہیں جو تم تک پہنچتی ہیں تو تمہارے گروپس کو جوائن کرنا پڑتا ہے اپنی فورسز ٹو سالو دا پرابلمس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا تخلیق فرمایا ہے، کتنے ڈائمینشنز ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آئیے میرے رب کے چناؤ کے بارے میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ واثلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اپنے اس کانوں سے سنا، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ میرے مدنی پاک نے الفاظ اس کہے، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا کنانہ کو من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے آل عدنان میں سے کنانہ کو چنا اولاد اسماعیل میں سے، واصطفیٰ قریش من کنانہ، اور کنانہ کی اولاد میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم کو قریش میں سے چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اللہ اکبر، چناؤ دیکھ رہے ہیں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں ارض عراق میں پیدا ہوتے ہیں اور کس جگہ آتے ہیں، حضرت ہاجرہ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، حضرت ہاجرہ جو ہے وہ افریقہ کی رہنے والی ہیں، مصر سے تعلق ہے آپ کا، ایک مصر کی عورت ایک عراق کا مرد، سینکڑوں میل دور ہیں، خبر ہی کوئی نہیں کسی کی ایک دوسرے، ان کو اللہ ملا دیتا ہے، پھر وہاں سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور کہتا ہے نہیں جہاں پیدا ہوئے وہاں نہیں رہنا، آؤ میں تمہیں ایک اور جگہ لے جاتا ہوں، وادی میں لے جاتا ہوں جس میں اکھتا کچھ نہیں، ایک ایسی وادی میں لے آتا ہے، پھر وہاں زمزم عطا کر دیتا ہے، کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر ہو جاتی ہے، پھر آگے یمن سے نکلنے والا ایک قبیلہ آتا ہے، اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی اسٹیبلش ہوتی ہے، اور آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی جو ہے وہ جنریشن چلتی ہے۔ تو دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ افریقہ سے آئی ہیں، والد عراق سے آئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ یمن سے آئی ہیں، کتنے ساری چیزوں کا ملاپ ہوتے ہوئے آگے کئی ہزار سال کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا ہونا ہے۔ تو یہ چناؤ پہ چناؤ پہ چناؤ چلتا چلا جا رہا ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں۔ تو جب وہ چنتا ہے تو سوچو کیا خاص چنتا ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی ہے اسے امام مسلم نے الصحیح میں روایت کیا ہے، کتاب الفضائل میں باب قائم کیا ہے، کتاب میں ایک چیپٹر ہے فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، امام احمد ابن حنبل نے اسے روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے اسے روایت کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، امام بیہقی نے سنن الکبریٰ میں کئی دفعہ لائے ہیں، پھر امام بیہقی سے شعب الایمان میں بھی روایت کرتے ہیں، امام طبرانی سے المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، امام ابو یعلا سے المسند میں روایت کرتے ہیں، اور اس کو اللالکائی جو ہے اعتقاد اہل السنہ میں روایت کرتے ہیں۔ تو کئی کتب حدیث میں یہ درجہ صحیح کی روایت آتی ہے۔ بتانا یہاں مقصود ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص چناؤ کے تحت آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، یہ بھی ایک روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، جبیر ابن مطعم روایت کرتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی نام بھی فرمائے، اور فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں بعد میں آخر میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور شان حضور کی یہ ہے کہ کہا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں، اور وہ حاشر کے الَّذِي يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، سب لوگ میری پیروی میں ہی روز محشر جمع ہوں گے، میری پیروی میں سب لوگ جمع ہوں گے۔ آخر میں آیا ہوں پر مقام اتنا بلند ہے کہ سب میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ اور یہ روایت امام بخاری نے بھی کی ہے کتاب المناقب میں، حدیث 3339، کتاب التفسیر میں بھی کیا ہے اسے،
روایت امام مسلم نے الصحیح میں کتاب الفضائل باب فی اسمائہ حدیث 2345 اور پھر امام ترمذی بھی اسے روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح امام نسائی بھی اسے روایت کرتے ہیں سنن الکبریٰ میں، امام مالک بھی الموطا میں روایت کرتے ہیں، امام احمد ابن حنبل المسند میں، امام دارمی سے السنن میں، ابن حبان سے الصحیح میں، طبرانی سے المعجم الاوسط میں، اور پھر معجم الکبیر میں بھی امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں، ابو یعلا اسے المسند میں روایت کرتے ہیں، امام بیہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ تو سوچے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کوئی نبی کوئی رسول نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ بھی متفق علیہ روایت صحیح البخاری کتاب المناقب میں خاتم النبیین کا باب امام بخاری نے قائم کر کے اس میں حدیث ایک سے زائد حدیث روایت کی ہیں۔ امام مسلم نے اسے کتاب الفضائل میں باب ذکر کونہ خاتم النبیین کے تحت روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے، امام احمد ابن حنبل نے، امام ابن حبان نے کئی کتب حدیث میں اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی نرالی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سارا سال بھی ہم اس پہ درس دیتے رہیں تو سال ختم ہو جائے گا، پھر پر میرے نبی کی شان نہیں بیان ہونا ختم ہوگی۔ تو سوچو اس رب کی کیا شان ہے جس نے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔